بس خیر حافظ سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ میرا چینل ہے مولانا محمد زید کے نام سے، اور آپ کے علم ہے کہ دوسری شادی کا عنوان چل رہا ہے۔ کل یہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک بیوی کا مطالبہ کرنا کہ کسی ایک کا ہو کر رہو، یہ مطالبہ غلط تھا، کل یہ بیان کیا گیا تھا۔ آج یہ بیان کیا جائے گا کہ پہلی بیوی سے اجازت لینا شرعاً، دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا شرعاً کیسا ہے، آج یہ بیان کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آئے گا، آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل پہ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جو بات آپ کو سمجھ میں آپ لائک اور شیئر کیجیے، بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فشاد فرمان ہے، سرسب شاداب برے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے لوگوں تک پہنچائے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا شرعاً کیسا ہے؟ سوال: فقہ حنفی کی روح سے ایک شخص کو دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینی ضروری ہے؟ کیا موجودہ ملکی قوانین کی روح سے دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینی ضروری ہے، اور اس قانون کی خلاف ورزی کی کیا سزا مقرر ہے، یعنی قید اور جرمانہ وغیرہ؟ یہ سوال ہے، اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جواب: شرعاً دوسری بیوی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں، البتہ ایوب خان کی شریعت جو ہمارے ملک میں آئلی قوانین کی شکل میں نافذ ہے، پہلی بیوی کی رضامندی کو شرط ٹھہراتی ہے، اور ایوب خان شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر ایوب خانی شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر سزا ہو سکتی ہے۔ اس سے کہ یہاں پر ایک محترم نے سوال پیش کیا گیا ہے کہ آیا کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا شرعاً کیسا ہے، آیا کہ شریعت اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اب شریعت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، اب اس کے بارے میں ہماری جو ملک کا قانون ہے وہ کیا رائے رکھتی ہے اس بارے میں۔ تو دو اپنے سوالات کیے ہیں کہ شریعت کے بارے میں کہ شریعت اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، دوسری یہ کہ ہمارا ملکی قانون کہ کیا رائے رکھتا ہے کہ آئے کہ ہمارا ملکی قانون اس دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے کہ یعنی دوسری شادی کی اجازت پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے دوسری شادی کرنے کے لیے یا نہیں۔ تو یہ دو سوالات کیے گئے شرعاً، سوالات ایک ہیں، اس کے بارے میں دو چیزیں پوچھی گئی ہیں۔ شرعاً کس طرح ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، اور ہمارا ملکی قانون جو کہ شریعت کے برخلاف ہی ہے وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ تو یہ محترم نے سوال پیش کیا گیا ہے، انہوں نے سوال پوچھا ہے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ شرعاً پہلے دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں۔ ہاں، ایوب خان جو کہ ہمارے سابق وزیر اعظم تھے سن 1952-65 کے درمیان، تو انہوں نے اپنا آئلی قانون بنایا تھا کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، جو کہ شریعت کے برخلاف ہے۔ شریعت میں یہ نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اور ایوب خان جو سابق وزیر اعظم تھے انہوں نے کیا اس بات کو لازم قرار دیا گیا ہے، اور اس بات کو اگر وہ آپ نے دوسری بات انہوں نے پوچھی کہ اب اس کے اوپر سزا ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ آپ ان کی قوانین کی خلاف ورزی کریں گے، جب وہ عورت اپنی بات کو عدالت لے کے جائے گی تو ظاہر سی بات ہے قانون جب حرکت کے اندر آئے گا تو وہ آپ اس قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے اوپر جو کہ ملک کی پاکستانی قانون ہے اس خلاف ورزی کرنے کے اوپر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو یہ کہ یہ قانوناً کیا جرم ہے کہ دوسری شادی کرنا پہلی بیوی کے اجازت کے بغیر، اور شریعت اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں، شریعت اس کے بارے میں رائے رکھتی ہے کہ شریعت میں دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے، اور جو جس ملکی قانون کے اندر جو انہوں نے رکھا ہے کہ ملکی قانون کے اندر کے دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، وہ اس وجہ سے کہ آج کل کا آپ کو حالت پتہ ہے کہ جو اپنی آسائش کے لیے قرآن کریم میں تو فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع
آیا ہے کہ قرآن کریم میں جو اجازت دی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، مگر آج لوگ جو اپنے لطف اندوز ہونے کے لیے، اپنی راحت کے لیے، اپنی تسکین کے لیے، جیسے کہ ہمارا معاشرہ جس رمق کے اوپر چل پڑا ہے کہ اس نے اپنی وہ دوسری شادی کو حقوق کو پورا کرنے کے لیے نہیں کرتے، اپنی لطف کو، اپنی نفس کو، اپنے آپ کو، اپنی نفس کے لذت کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انہوں نے جو قانون رکھا تھا وہ اس وجہ سے رکھا تھا کہ پتہ ہے ان کو معلوم تھا کہ یہ جو ہوں گے بعد کے اندر جو دوسرے لوگ جو دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی جو کریں گے وہ اپنے لطف اندوز ہونے کے لیے کریں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے قانون رکھا تاکہ وہ پہلی بیوی سے اجازت لینے کے پہلے وہ مطمئن ہے یا نہیں ہے، تاکہ مطمئن ہو، اس کو وہ اجازت لے، وہ مطمئن ہو کہ ہاں بھائی میں اس کے حقوق کو پورا کر سکتا ہوں، ساری چیزیں پوری کر سکتا ہوں، اس کے بعد پھر یہ دوسری شادی کرے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ لوگوں کی نفس کو، لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پہلی بیوی کی حق تلفی ہوگی، تو اس وجہ سے انہوں نے ایوب خان صاحب نے کیا قانون کو رکھا تھا، اور یہ قانون انہوں نے عائد کیا تھا، جو کہ ایک عقلاً درست بات بھی ہے، کیونکہ جیسا کہ آج کل لوگوں نے اپنی خواہش کے مطابق دوسری شادی کر لی، الا ماشاء اللہ، اور یہ کہ دوسری شادی کرنی شروع کر دی اپنی خواہشات کے لیے، مگر جو دوسری شادی کرتے ہیں، مگر وہ کہ جو اپنی دوسری شادی کو نبھاتے بھی ہیں، حقوق کو پورا کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی آئلی قانون نافذ نہیں ہوتا۔ یہ کہ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ قانوناً پوچھ سکتے ہیں کہ میں پہلی بیوی سے اجازت لے کے دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ تو شریعت نے بالکل اجازت دی ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، شریعت نے مطلقاً 4 شادی کی بیک وقت 4 شادی کی اجازت دی ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ اگر ایک بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد اس کے بعد چوتھی ایک اور شادی وہ کر سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آیا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا، اور بات کیا آپ کے سامنے سوال جواب کی صورت جو جواب ہے واضح، جواب جو دیا گیا واضح ہو گیا ہوگا۔ وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کل اسی نشست کے اوپر، اسی موضوع کے اوپر آپ سے ملاقات ہوگی۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کیجیے، اور میرا فیس بک کے اوپر آن لائن قرآن مجید کلاسز کے نام سے، انسٹاگرام پہ محمد زید کے نام سے، ٹک ٹاک کے مولانا محمد زید کے نام سے، اسنیک کے مولانا محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ میں اسی موضوع پر آپ سے کچھ شیئر کرتا نظر آؤں گا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔